اب آپ چاہیں تو ہم سے اپنی کتاب کی آڈیو بک بنوا کر دنیا میں موجود ہزاروں سامعین تک اپنی کتاب پہنچا سکتے ہیں۔ زیادہ جانکاری کے لیے نیچے دیے گئے میل آئی ڈی پر ہم سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔ سہیل عظیم آبادی کی کہانی جینے کے لیے۔ رات اندھیری تھی اور آسمان پر تارے چھٹکے ہوئے تھے۔ ہلکی ہلکی پروائی بہہ رہی تھی۔ گوبردھن اپنے مکان سے باہر کھلے میدان میں پلنگڑی پر پڑا آسمان کو تک رہا تھا اور ذرا فکر مند تھا کہ جیٹھ کا مہینہ ختم ہو رہا ہے اور آسمان پر بادل کا کوئی ٹکڑا نظر نہیں آتا، مگر اس کو یقین تھا کہ اساڑھ آتے ہی موسم درست ہو جائے گا اور پانی برسے گا۔ چیت اور بیساکھ میں خوب لو چلی تھی اور خوب لو چلنا اچھی برسات ہونے کی نشانی ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر اس سال فصل لگ گئی تو چھوٹے لڑکے کی شادی کر کے اطمینان کا سانس لے گا، پھر اس کے سر پر کوئی ذمہ داری نہیں رہے گی۔ وہ اسی قسم کی باتیں سوچ رہا تھا کہ اسے روشنی نظر آئی اور کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ رہا۔ کوئی آدمی ایک ہاتھ میں لاٹھی اور دوسرے ہاتھ میں لالٹین لیے اس کی طرف آ رہا تھا، اور جب وہ نزدیک آ گیا تو گوبردھن نے پہچان لیا کہ آنے والا رام لال ہے، گاؤں کے بڑے زمیندار بابو گردھاری سنگھ کا خاص پیادہ۔ رام لال کو پہچانتے ہی اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اتنی رات گئے رام لال کا آنا اچھا شگن نہیں ہو سکتا۔ رام لال کا کسی رعیت کے گھر پر آنا مصیبت کے آنے سے کم نہ تھا، اور وہ ہر بات کے لیے تیار ہو بیٹھا۔ جیسے ہی رام لال سامنے آیا، گوبردھن نے اٹھ کر سلام کیا اور خوشامدانہ انداز میں بولا، خیر تو ہے رام لال بھائی، ای گھڑی آئے ہو، کا بات ہے؟ رام لال ایک ہاتھ میں لالٹین اور دوسرے ہاتھ میں لاٹھی لیے کھڑا تھا، لیکن اس وقت اس میں پہلی سی اکڑ اور اینٹھن نہیں تھی، بلکہ وہ ڈھیلا ڈھالا سا تھا اور پوچھنے پر کچھ بولا بھی نہیں۔ رام لال ہمیشہ اینٹھ کر بولنے کا عادی تھا، اور کسی کی کوئی بات اس کے مزاج کے خلاف پڑی تو پھٹ سے گالی دینا یا مار کر پٹرا کر دینے کی دھمکی دینا اس کی معمولی بات تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اقبال مالک کا لاٹھی ہماری۔ رام لال نے جب کوئی جواب نہ دیا تو گوبردھن نے سمجھا کہ کوئی سخت بات ہے اور رام لال بھی خفا ہے، تو رام لال کو خوش کرنے کے لیے اس نے کہا، بیٹھو رام لال بھائی، چلم لاتا ہوں، 2 دم لگا لو۔ رام لال نے کہا، نہیں گوبردھن، سمے نہیں ہے، سارا گاؤں گھومنا ہے، سب کو خبر دینا ہے، صبح سویرے بنگلے پر بلاوا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ گوبردھن نے محسوس کیا کہ اس کے قدم ڈھیلے پڑ رہے ہیں اور وہ بے جان سا معلوم ہوتا ہے۔ گوبردھن پلنگڑی پر بیٹھا رام لال کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ کیا بات ہے جو رام لال اتنا بدلا ہوا ہے، لیکن کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ اتنا اس نے ضرور سمجھا کہ بات کوئی گمبھیر معلوم ہوتی ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ رام لال یکایک مڑا اور اس کے پاس آ گیا، اور آتے ہی بولا، گوبردھن ذرا چلم لاؤ، 2 دم لگائیں، اور پاس ہی پڑی ہوئی لکڑی پر بیٹھ گیا۔ گوبردھن جلدی سے گھر کے اندر گیا اور چلم بھر کر لے آیا۔ ہوا چل رہی تھی، ذرا سی دیر میں چلم تیار ہو گئی، اور رام لال نے 2 دم لگایا اور چلم گوبردھن کو دیتے ہوئے بولا، ہم کو ٹھیک معلوم نہیں گوبردھن، لیکن ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ گاؤں کے کسانوں پر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ گوبردھن نے پوچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رام لال نے کہا، 2 دن سے بڑے سرکار، چھوٹے سرکار، راجو بابو، رام چرتر بابو اور سب چھوٹے بڑے زمیندار بیٹھ کر آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے، اور اس طرح کہ کوئی دوسرا نہ سننے پائے۔ گوبردھن نے ذرا اطمینان کا سانس لیا اور بولا، نہیں رام لال بھائی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، زمینداری اٹھ رہی ہے، سب وچار کرتے ہوں گے کہ زمینداری ختم ہونے کے بعد کیا کریں گے۔ رام لال بولا، بھیا ہم ان سب کو جانتے ہیں، تم کیا جانو۔ رام لال چلا گیا، لیکن اس کے منہ سے ایسی باتیں سن کر گوبردھن کی ہمت ٹوٹ گئی۔ ٹھیک ہی بات تھی، رام لال سے زیادہ زمینداروں کو کون جانتا تھا؟ اس کی ساری زندگی زمینداروں کی خدمت گزاری میں کٹی تھی، اور 2 ہی برس پہلے کسی بات پر رام لال نے چھٹو دھوبی کو 2 لاٹھی مارا تھا اور چھٹو نے اس پر مقدمہ چلا دیا تھا، تو بڑے سرکار نے 4000 روپے خرچ کر دیے اور رام لال کو صاف بچا لائے تھے۔ اور چھٹو دھوبی کو معلوم ہو گیا تھا کہ کلکتے میں رہ کر کچھ روپیہ کما لینا آسان ہے، لیکن گاؤں کے زمیندار اور زمیندار کے آدمی سے لڑائی مول لینا آسان نہیں۔ اور مقدمہ ختم ہونے کے بعد بڑے سرکار نے گاؤں کے 25 آدمیوں کے سامنے کہا تھا کہ 2-4 ہزار کیا،
وقت پڑ جائے تو وہ رام لال کے لیے 2-4 لاکھ خرچ کرنے سے نہیں بھاگ سکتے۔ اب اسی کا نتیجہ تھا کہ رام لال اتنا سر چڑھ گیا تھا کہ کسی کو گالی دے دینا یا مار دینا اس کے لیے معمولی بات تھی۔ رام لال کے چلے جانے کے بعد بھی گوبردھن کو نیند نہ آئی۔ اس کی آنکھ جھپکتی تھی اور کھل جاتی تھی۔ دل کے اندر ایک عجیب سی بے چینی محسوس کرتا تھا جو اس کی سمجھ میں نہ آتی تھی، اور بار بار سوچتا تھا کہ آخر بنگلے پر کس لیے بلاوا ہے؟ رام لال اتنا اداس کیوں ہے؟ جن بڑے سرکار کے نام پر وہ ہر وقت مر مٹنے کو تیار رہتا تھا، ان سے بھی اس قدر مایوس کیوں ہے؟ صبح ہوئی تو وہ زمیندار کے بنگلے پر پہنچا۔ وہاں احاطے میں بہت سے لوگ پہلے ہی سے موجود تھے، مردوں کے ساتھ ساتھ کچھ عورتیں اور بچے بھی۔ ہر طرف ایک ہی سوال دہرایا جاتا رہا تھا، آخر گاؤں بھر کی ساری رعایا کو کیوں بلایا گیا ہے؟ اگر سب کو الگ الگ بلایا جاتا تو مطلب یہ ہوتا کہ الگ الگ لوگوں سے الگ الگ کام ہے۔ سب کو ایک ساتھ بلانے کا مطلب تو ایک ہی ہو سکتا ہے کہ سب کو ایک ہی حکم سنانا ہے۔ جب گوبردھن بنگلے پر پہنچا تو اس وقت بڑے سرکار نہ تھے، صرف ان کے مینیجر کرپال سنگھ اور پٹواری بشن پرساد بیٹھے تھے۔ بڑے سرکار گھر کے اندر نہیں آئے تھے۔ وہ صبح کو پوجا کرنے کے بعد ناشتہ کر رہے تھے اور باہر سارے لوگ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ آخر کچھ دیر کے بعد بڑے سرکار گھر کے اندر سے بنگلے پر آئے۔ ان کے آتے ہی سارے لوگ سمٹ کر بنگلے کے قریب آ گئے اور بڑے سرکار ذرا نزدیک آئے۔ جب لوگ ان کی طرف مخاطب ہو گئے تو انہوں نے کہنا شروع کیا، تم لوگوں کو بلایا ہے کہ ایک بات کہوں۔ بات ایسی ہے کہ جس کے کہتے مجھے دکھ ہوتا ہے، مگر کوئی چارہ بھی نہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ جو رعیت میری جتنی زمین جوتتا ہے اسے اب اس کے پاس نہیں جانا ہوگا۔ میں سب سے اپنی زمین واپس لیتا ہوں۔ بڑے سرکار کی زبان سے یہ اعلان سننا تھا کہ کوہرام سمجھ گیا۔ زمین واپس لے لیں گے تو پھر کسی رعیت کے پاس کیا رہ جائے گا؟ گاؤں میں کسی کسان کے پاس اپنی اتنی زمین نہیں تھی کہ اپنا اور گھر والوں کا پیٹ پال سکے۔ سب کے سب زمیندار کی زمین جوت کر گزارا کرتے تھے۔ ہر طرف سے دہائی پڑنے لگی، سرکار ہم سب مر جائیں گے۔ بڑے سرکار نے ایک کا بھی جواب نہیں دیا اور چپ چاپ گھر کے اندر چلے گئے۔ کچھ دیر تک تو لوگ وہاں منڈلاتے رہے، آخر اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ راستے میں انہیں معلوم ہوا کہ گاؤں کے دوسرے چھوٹے چھوٹے زمینداروں نے بھی اسی قسم کا اعلان کر دیا ہے۔ زمینداروں کے اس نئے اعلان سے راگھو پور کے سارے کسان بدحواس تھے۔ کسی کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کیا جائے۔ سب نے باری باری جا کر اپنے اپنے مالکوں کی خوشامدیں کی، لیکن سب کو یہی جواب ملا کہ فیصلہ نہیں بدلا جا سکتا۔ اگر زمیندار کسانوں کو زمین دے دیں گے تو خود کیا کھائیں گے؟ زمینداریاں ختم ہو جانے کے بعد ان کے پاس کیا رہ جائے گا؟ راگھو پور میں کوئی 25 گھر راجپوت تھے اور وہی سب چھوٹے بڑے زمیندار تھے، اور دوسرے لوگ کسان اور رعایا، جن کی مجموعی آبادی 400 گھر سے زیادہ تھی۔ بڑے بوڑھے تو پریشان تھے اور سوچ رہے تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ کچھ جوان ادھیڑ آدمی محنت مزدوری کرنے شہر چلے بھی گئے تھے، اور جو لوگ گاؤں میں تھے وہ قسمت آزمانے کو زمینداروں کی خوشامدیں کرنے جاتے یا کہیں بیٹھ کر آپس میں قسمت کے گلے شکوے کرتے یا مشورے کرتے۔ زمینداروں نے کسانوں سے زمینیں لے لیں، لیکن ان کے سامنے بھی ایک نیا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کسی کے پاس ساری زمین کھیتی کرانے کا سامان نہ تھا۔ بڑے سرکار کے پاس نہ تو آدمیوں کی کمی تھی اور نہ سامان کی، لیکن سب کے سب ان کی طرح مضبوط تو تھے نہیں، اور جب کھیتوں میں ہل چلانے کا وقت آیا تو ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس بیچ میں کسانوں نے بھی مشورہ کر کے آپس میں فیصلہ کیا کہ کوئی زمینداروں کے کھیت میں کام نہیں کرے گا، یا اگر کرے گا تو 5 سیر مزدوری لے لے گا۔ زمینداروں نے جب یہ بات سنی تو ان کو اور غصہ آیا، اور وہ سوچنے لگے کہ کس طرح اس حالت کا مقابلہ کیا جائے۔ بعض نوجوان کسانوں میں زیادہ جوش تھا، اور وہ سوچ رہے تھے کہ زمینوں پر زبردستی قبضہ کر لیں گے، اور زبردستی بھی کیا، جن زمینوں کو وہ جوتتے آ رہے ہیں وہ قانون کے مطابق ان کی ہو چکی تھی، اور اب جو زمیندار نے ان سے زمین لے لی تھی تو اس کی زبردستی تھی۔ لیکن گاؤں کے بڑے بوڑھے منع کرتے تھے، اور وہ سب کے سب دبے ہوئے تھے۔ اس کھینچ تان کا نتیجہ یہ ہوا کہ وقت آ گیا اور زمین بنجر پڑی رہی۔ زمینداروں کے پاس پہلے سے کھیتوں میں جو کام کرنے والے تھے ان سے بھی کھیت لے لیے گئے تھے، اور اس وجہ سے بھی وہ زیادہ مزدوری مانگنے لگے تھے۔ بعضوں سے زمینداروں نے مار پیٹ کی تھی اور وہ بھاگ گئے تھے، اور گاؤں کا عجیب حال ہو رہا تھا۔ ایک کھیت میں ہل چلایا گیا ہے تو 25 یوں ہی پڑے ہیں۔ زمیندار نہ کسانوں کو زمین واپس دینے کو تیار تھے اور نہ زیادہ مزدوری دینے پر، اور جب کوئی کسان ادھر سے گزرتا اور اس زمین کا یہ حال دیکھتا جس میں کبھی اس کی کھیتی لہلہاتی تھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ گوبردھن نے یہ حال دیکھا تو پھر سب سے مشورہ کرنے لگا۔ اس کے پاس زمیندار کی 20 بیگھہ زمین تھی۔
اس کے لے لیے جانے کے بعد صرف 3 بیگھہ اپنی زمین رہ گئی تھی اور اس سے اس کا اور خاندان بھر کا گزارا ناممکن تھا۔ لیکن کوئی بھی اسے کوئی مناسب مشورہ نہیں دے سکا، تو ایک دن اس نے اپنے چند آدمیوں سے کہہ دیا اور دوسرے دن سویرے اس زمین پر ہل چلا دیا جس کو وہ برسوں سے جوتتا آیا تھا۔ جیسے ہی کھیت میں ہل چلتا نظر آیا، ایک شور ہوا اور زمیندار کے 3 آدمی اسے روکنے آئے، لیکن گوبردھن نے ہل کو کھیت سے باہر لے جانے سے انکار کر دیا۔ اسے روکنے کے لیے آنے والوں میں رام لال بھی تھا اور ہمیشہ کی طرح اس کے ہاتھ میں اس سے اونچی لاٹھی بھی تھی، اور اس نے آ کر منع بھی کیا، لیکن اس کی آواز میں پہلا سا زور نہیں تھا اور نہ عادت کے مطابق اس نے آتے ہی لاٹھی چلائی۔ گوبردھن نے کہا، جاؤ رام لال بھائی اپنے گھر، اب کیا دھرا ہے؟ بچے بھوکے مریں گے تو ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ ہم کو روک کر تمہیں کیا مل جائے گا؟ تم چاہتے ہو ہمارے بچے مر جائیں؟ لیکن رام لال نے زبردستی ہل بیل کھول کر ہانک دیے۔ اس کے ساتھ جو آدمی آئے تھے وہ بیلوں کو لے کر بنگلے پر جانے لگے، تو گوبردھن کے بیٹے جیتو نے انہیں راہ میں گھیر لیا اور بولا، تم بیل نہیں لے جا سکتے، اور بیلوں کو پکڑ لیا۔ زمیندار کے آدمی نے اس پر لاٹھی چلا دی۔ پھر کیا تھا، 2-4 کسان اور آ گئے اور دونوں طرف سے لاٹھی چلنے لگی۔ زمیندار کے آدمی بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد مشورہ ہوا کہ سارے کسان زمینداروں کی وہ زمین جوت ڈالیں جو پہلے وہ جوتتے تھے، اور دیکھا دیکھی چاروں طرف سے ہل بیل نکلنے لگے۔ زمینداروں کے لیے یہ کھلا چیلنج تھا، اور بھاگ کھڑا ہونے کا مطلب ہمیشہ کے لیے بے دخلی کو قبول کر لینا تھا۔ مصیبت یہ تھی کہ زمینداروں کے پاس آدمی کم تھے، اور جو تھے وہ بھی بھروسے کے لائق نہیں تھے، کیونکہ انہی کے بھائی بھتیجے کھیتوں پر آئے تھے۔ آخر زمیندار خود اپنی اپنی بندوقیں لے کر گھروں سے نکل آئے اور صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ جو بھی کسی کھیت پر ہل چلائے گا وہ گولیوں کا شکار ہوگا۔ لیکن کسانوں میں جوش بہت زیادہ تھا، بندوق سے کوئی نہ ڈرا اور کھیتوں پر ہل چلا دیے، اور ہل کا چلنا تھا کہ گولیاں چل پڑیں اور دیکھتے دیکھتے کھیتوں میں 20 لاشیں گر گئیں۔ دوسرے دن گاؤں میں ہر طرف لال پگڑی والے سپاہی نظر آتے تھے اور دھڑا دھڑ گرفتاریاں ہو رہی تھیں۔ کھیتوں پر دفعہ 144 کا نفاذ تھا اور کھیت بنجر کے بنجر پڑے تھے۔ گوبردھن اور رام لال دونوں حوالات میں بند تھے۔ رام لال نے کہا، گوبردھن تم نے اچھا نہیں کیا، اتنا بڑا جھگڑا کھڑا کر دیا۔ گوبردھن نے گھمنڈ سے سر اٹھا کر کہا، رام لال بھائی ایسا نہیں ہو سکتا کہ گائے بھوکی مرے اور سور کھاکھرا کھائے۔ رام لال نے کہا، مگر دیکھو کتنوں کی جان گئی۔ گوبردھن نے کہا، رام لال بھائی جینے کے لیے مرنا بھی ہوگا۔